ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ میں ہوں عشاء مہر، پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فیصل آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک اور عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے سزائیں کیوں نہیں ہیں تاکہ آگے آنے والے لوگ ایسا کرنے کے بارے میں سوچے تک نہ؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اعجاز حسین صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں، جس نے ایک عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جب آپ کسی جرم پہ کسی کو سزا نہیں دیں گے، اس کو رعایت دیں گے، تو پھر اس طرح کے جو حوصلے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہودی لابی اور یہ جو قادیانی ہیں، یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور اس طرح کے جو نبوت کے اعلانات ہیں وہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم باعزت طریقے سے ان لوگوں کو، ہمارے حکمران جو ہے وہ بیرون ملک ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو آسیہ ملونہ کی بات کروں کہ یہاں پاکستان کے اندر بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے اس کو ملک سے فرار کر دیا، حالانکہ یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ کے جو 73 کا آئین ہے اس کے اندر موجود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کرواتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران جب باہر بیرونی قرضوں پہ پلیں گے تو پھر لامحالہ پھر ان کی وہ سنتے ہیں۔ اس لیے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ یہودی لابی اور بالخصوص قادیانی جو ہیں وہ بڑے کھلے عام وہ اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کو کلمے کی بنیاد پہ آپ نے حاصل کیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کھلے عام قادیانیوں کو چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے عقیدے سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر وہ آئے دن جو ہے وہ گستاخی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو کیفر کردار تک نہیں پاتے۔ میں اس واقعے پہ پی پی او فیصل آباد کو مبارکباد بھی دوں گا، میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جو پولیس کا جو فرض ہے، جو قانون کا جو تقاضا تھا، وہ فوری وہاں پہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے اس کو اریسٹ کیا ہے، مقدمہ درج کر دیا ہے، اور لوگوں کو جو جمع غفیر تھا ان کو یہ یقین دلایا کہ میں اس خاتون کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ سی پی او صاحب اپنے اس وعدے پہ جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور اس خاتون کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کریں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن موجود ہیں غلام دستگیر۔ آئیے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ شکریہ عشاء ٹیلی فون لائن پر مجھے لینے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی بہت افسوسناک واقعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ اذیت زدہ بھی ہے، کیونکہ یہ اکثر واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، ہسٹری میں بھی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بھگا دیا گیا ملک سے باعزت طور پر، اور کچھ لوگوں کو سزائیں نہیں دی، پینڈنگ چلتا رہا کام، ایک آدھ کو سزا بھی دے دی گئی۔ لیکن ایسے سخت قانون ہونے چاہیے کہ ان کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے آن دا ڈیز 1 and 2 days پر ہی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ناموس رسالت جو ہے اس کی سزائے موت ہے، اور اس کا تو دو رائے نہیں ہے ہماری آئین میں بھی، اور ہماری اسلام کی جو شرع ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو سزائے موت ضروری ہے۔ اب جب آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو اس کے لیے تو کوئی مقدمہ چلنا ہی نہیں چاہیے، اس کو فل فور ختم کر دینا چاہیے، اس کو سزا دے کے، تاکہ اگر کسی کو ابرناک سزا دے دی جائے گی تو نیکسٹ جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز رسالت کریں، ان کے خلاف کو بولیں۔ ان کی عزت ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو نہیں ہونا چاہیے۔
स्पेशली कल पुलिस ने अच्छी एफर्ट की, सीपीओ साहब ने फौरन जाके मामलात को संभाल लिया, उन्होंने कवर किया, गिरफ्तार कर लिया और एक छोटी सी तकरीर के साथ, जज्बाती तकरीर थी मैं कहता हूँ, लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट किया और होना भी चाहिए ऐसे पुलिस अफसरान को, हमारे फौरी तौर पर एक्शन लिया और कुछ मामला जो गड़बड़ जुलूसों की शक्ल में या कोई ऐसी मामलात होने थे उनको रोक दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको औरत को जो है वो जो सिटी हाउसिंग में रहायश पजीर थी पूरी फैमिली के साथ, उनकी बेटी भी थी, साथ बेटा भी था, उनको भी अरेस्ट किया गया, तो उनको सजा दी जाएगी। शुक्रिया ईशा। तो नाज़रीन, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और क़यामत तक हमारे आखिरी नबी रहेंगे, तो जो आए रोज लोग हैं उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन लोग जब देखते हैं कि एक ने ऐसा किया, उसको कुछ नहीं कहा गया, तो फिर दूसरा उठ खड़ा होता है और दूसरा गुस्ताखी करता है। लेकिन अगर एक ने किया है तो उसको सजा दी जाए तो अगला कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।